الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی ہے، آخری یوم بھی ہے. اللہ جل شانہ نے ہم سب کے نصیب میں کیا، یہ ماہ مبارک ہم سب کو حاصل ہوا. اللہ جل شانہ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم. رمضان کے آخری دن کے اندر ہمیں دو کام بنیادی طور پر کر لینے چاہیے، جس کو ہم نے فجر کی نشستوں میں بیان کر دیا ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب کیا. رمضان کے روزے، تراویح، ذکر و اذکار، تسبیح، تلاوت، تہجد، عبادات، نوافل، صدقہ و خیرات، بہت سے نیک کاموں کی اللہ نے توفیق دی. اللہ جل شانہ کا اس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان اربوں مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں جو ہیں تو مسلمان، خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر بھی وہ محروم ہیں. ماہ مبارک کے اندر بھی وہ دور ہیں مساجد سے، عبادت گاہوں سے. تو پہلا کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو کرنے کا کام ہے وہ اپنا محاسبہ کرنا کہ جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہم سے اس ماہ مبارک میں سرزد ہوئی، اللہ سے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں کہ اللہ جل شانہ ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرتے ہوئے، درگزر کرتے ہوئے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اور جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اور یقیناً ہوئی، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے رمضان کو اس کے حق کے مطابق ادا کیا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم میں سے ہر ایک سے بے شمار غلطیاں، کوتاہیاں ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں دوسرا کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور اللہ جل شانہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ، جو آپ نے عبادات کی توفیق اس ماہ مبارک میں دی ہے، کہ اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اس تسلسل کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ سے مانگیں، اللہ جل شانہ عطا کرنے والے ہیں. دیکھیے، جو رب رمضان المبارک میں ہے وہ رب بقیہ 11 مہینوں میں بھی. ایسا نہیں ہے کہ جس رب نے رمضان میں عبادات کی توفیق دی، بقیہ 11 مہینوں میں نعوذ باللہ وہ رب نہ رہتا ہو، کوئی اور آ جاتا ہو، ایسا نہیں. تو وہی اللہ ہے جو رمضان میں تھا، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں تھا، رمضان کی بابرکت راتوں میں تھا، رمضان کے آخری عشرے میں تھا، رمضان کی طاق راتوں میں تھا، رمضان کی شب قدر میں تھا، رمضان کے دنوں روزوں میں تھا، وہی اللہ بقیہ 11 مہینوں میں.
جس رب کی ہم نے اس ماہ مبارک میں عبادت کی، بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہم نے اسی ہی کی عبادت کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی اور معبود ہو جاتا اور رمضان کے علاوہ کوئی اور معبود بن جاتا، ایسا نہیں۔ تو اس لیے جب اس ماہ مبارک کے اندر ہم نے اللہ کی توفیق ہی سے عبادات کا کچھ نہ کچھ اہتمام کیا، تو اللہ ہی سے توفیق مانگے کہ اللہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی آپ ہمیں توفیق دیں، بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں اپنے در کے ساتھ لگا رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم تو ہم مسجدوں سے اپنے تعلق کو کم کر لیں، مسجدوں میں آنا ہمارا متروک ہو جائے۔ یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ رمضان میں ہم کسی اور کی عبادت کر رہے تھے، 11 مہینوں میں وہ معبود ہے ہی نہیں۔ حالانکہ جو نمازیں رمضان المبارک کے اندر جو دن کی 5 نمازیں فرض ہیں، وہ پورے 11 مہینوں میں بھی فرض۔ تو اس لیے دوسرا جو کرنے کا کام ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اللہ سے توبہ استغفار، اپنی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرتے ہوئے بقیہ 11 مہینوں کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگے، توفیق مانگے۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم تو 2 رکعت کے لیے مسجد میں آنے کی بھی اپنی ذات میں صلاحیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں۔ آج اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو شاید یہ جمعہ ہمارے نصیب میں نہ ہوتا، یہ جمعے کی چند رکعتیں پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ جب اللہ کی توفیق کے بغیر ہم ایک قدم نہیں اٹھا سکتے تو بقیہ 11 مہینوں میں اللہ کی ہم توفیق تو مانگ سکتے ہیں، تو اللہ توفیق دے دے، سوارے نیارے ہو جائیں، بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہماری مسجدوں میں یہ ماحول ہو، ہماری طبیعتوں کا میلان، ہمارے جذبات مسجدوں کی طرف ہوں، ہمارے ارادے مسجدوں کی طرف ہوں، بازاروں کے بجائے مسجدوں کا رخ کریں، موبائلوں کے بجائے ہم قرآن کو اٹھائیں، اللہ سے توفیق تو مانگے، یہ تو کر سکتے ہیں۔ بلکہ دینے والی ذات اللہ جل شانہ کی۔ رمضان کا آخری جمعہ ہمارے یہاں لوگوں میں جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور، تو یاد رکھیے گا کہ جمعۃ الوداع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی رمضان کے عام جمعوں کی طرح ہی، الگ سے اس کو کوئی خاص مقام دے دینا یا اس کو کوئی خاص امتیازی شان دے دینا، اس کا احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ اور تصور نہیں۔ تو یہ رمضان کے عام جمعوں کی طرح ہی ہے۔ ہاں، ایک لحاظ سے یہ ذرا اہمیت کا حامل یوں ہے کہ اس کے بعد رمضان رخصت ہو جائے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کس کے نصیب میں ہوگا، کس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، پچھلے ماہ مبارک میں کتنے تھے جو ہمارے درمیان تھے، وہ اس رمضان میں ہمارے درمیان نہیں تھے، اس رمضان وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ رمضان کا یہ جمعہ بڑا قیمتی ہے کہ اس کے بعد ہم میں سے کس کو نصیب میں یہ ماہ مبارک ہوتا ہے، کس کا نہیں ہوتا، اللہ جل شانہ کو ہی اس کا صحیح معنوں میں ہے۔ الگ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الگ سے اس کی کوئی امتیازی شان نہیں، اور اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ کہیں رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہو اور ہم لوگوں نے اپنی مغفرت نہ کروائی ہو، تو اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل، کیونکہ اس آدمی کے لیے وعید ہے، ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہے جو ماہ مبارک پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، بڑی سخت بد دعا ہے، اور اس بد دعا کے قبول نہ ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بد دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے کی ہے، اس پر آمین کہنے والی ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لمحہ فکریہ ہے آج کا دن ان لوگوں کے لیے جو اپنی مغفرت نہ کروا سکتے، اس فہرست میں تو داخل نہیں ہے جو ان قیمتی راتوں میں بھی مغفرت سے محروم رہنے والے، والدین کا نافرمان مغفرت سے محروم رہنے والا ہے، کینہ اور حسد رکھنے والا مغفرت سے محروم رہنے والا ہے، رشتے توڑنے والا، رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، وہ ان راتوں میں بھی مغفرت سے محروم ہے۔ شراب کا عادی، نشے کا عادی، یہاں تک کہ پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے بارے میں بھی یہ وعید۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کا دن ہے
کہ کہیں ہم اس فہرست میں تو داخل نہیں جو مغفرت سے محروم ہیں، اللہ کی مغفرت ان سے دور ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری ان آخری ساعتوں کو قیمتی بنائے۔ رمضان کے آخری دنوں کے اندر ہمیں اس دعا کا اہتمام بزرگ حضرات بتلاتے ہیں، احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس دعا کا اہتمام کم سے کم ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی کرے۔ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ رمضان ہمارا آخری ہو اور اس کے بعد رمضان ہمارے نصیب میں نہ ہو۔ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور اگر بالفرض آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رمضان میرا آخری رمضان ہے، اس کے بعد مجھے رمضان ملنے والا نہیں، میری زندگی اس رمضان تک، میری سانسیں اس رمضان تک پہنچنے والی نہیں ہیں، تو فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما جن پر آپ نے رحم فرمایا ہے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور ان لوگوں میں داخل نہ فرما جن کو آپ نے محروم کر دیا۔ یہ رمضان کی آخری ساعتوں میں یہ دعا ہماری زبانوں پر جاری رہنی چاہیے۔ اگر عربی کے اندر یہ نہیں آتی تو کم سے کم اس کا اردو میں ترجمہ یاد کر لیں، اردو میں یہی الفاظ دوہرا لیں، آپ بھی میرے ساتھ دوہرائیں۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارا آخری مہینہ، آخری ماہ مبارک نہ بنا، اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہمارا آخری ماہ مبارک نہ بنا۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا آخری ماہ مبارک تھا، آخری رمضان تھا، تو فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما جن پر آپ نے رحم کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور ان لوگوں میں داخل نہ فرما جو آپ کی رحمت سے محروم ہیں، جو آپ کی مغفرت سے محروم ہیں۔ اس دعا کا کم سے کم ہم میں سے ہر آدمی اہتمام کر لے۔ کیا پتہ یہ ہمارا رمضان آخری رمضان ہو تو کم سے کم اللہ کی رحمت تو ہمارے نصیب میں ہو جائے۔ جس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، جس کو اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، سمجھو کہ سب کچھ مل گیا اس کو۔ جس کو اللہ کی رحمت مل گئی تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم میں سے کوئی آدمی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت کے بغیر ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ اپنی رحمت سے کر لے تو کر لے، بس یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول کر لے اور جنت میں داخل کر دے تو بس یہ اللہ کا فضل ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ حضور نے ہی فرمایا کہ کل قیامت والے دن کوئی بھی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکے، کوئی آدمی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا آپ بھی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کے رسول، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو؟ کس ذات سے پوچھا جا رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخشائے، جو معصوم پیغمبر اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین اور افضل ترین ہستی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے گردن جھکائی، تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی اور کہنے لگا کہ ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم میں سے کوئی آدمی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو اللہ کی رحمت مل گئی تو سمجھو کہ سب کچھ مل گیا۔ اس لیے دعا ضرور کر لیں کہ اگر آپ نے ہمارے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا، یہ ماہ مبارک ہمارا آخری مہینہ ہے، تو فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں داخل فرما جن پر آپ نے رحم فرمایا۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ان لوگوں میں داخل نہ فرما جن کو آپ نے محروم کر دیا۔ محرومی سے بڑھ کر بدنصیبی نہیں، اور اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میرے دوست۔ تو جس کو اللہ کی رحمت مل گئی تو بس سمجھو کہ سب کچھ مل گئی، اس کی کشتی پار لگ گئی۔ اس لیے رمضان کی ان آخری ساعتوں کے اندر ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ جل شانہ نے ماہ مبارک ہمارے نصیب میں کیا۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مرثیے شروع کر دیتے ہیں، الوداع الوداع، صدمے کا اظہار کر رہے ہوتے۔ خوشی کے ساتھ رمضان کے مہینے کو رخصت کریں، خوشی کے ساتھ رمضان کے مہینے کو رخصت کریں۔ اسلامی تعلیمات کا اگر آپ دیکھیں نا، اسلام نے جو ہمیں خوشی کے دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کی شکل میں اور ایک عید الاضحیٰ کی شکل میں،
یہ دونوں خوشی کے بڑے دن ہمیں اللہ نے دو بڑی عبادتوں کو انجام دینے پر عطا کی. رمضان کے پورے مہینے کے ہم روزے رکھتے ہیں، تسبیح تلاوت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اگلے دن ہمیں عید الفطر عطا کیا کہ تم نے عبادات کی ہیں، آج خوشی مناؤ، خوشی سے اتراؤ، اچھلو کودو، خوشیاں مناؤ، گھر میں کھانے پینے کی جو بھی سہولت ہے اس کو اختیار کرو. اور دوسرا دن ہمیں دیا عید الاضحیٰ کا. وہ کب دیا؟ جب مسلمانان عالم حج کا اہم فریضہ ادا کرتے ہیں تو اس کے اگلے دن ہمیں عید الاضحیٰ کی صورت میں خوشی کا دن دیے. تو دو بڑی عبادتیں انجام دینے پر ایمان والوں کو خوشی کے دن دیے جا رہے ہیں. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصل خوشی ایمان والوں کی یہی ہے جب وہ اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کرتا ہے. رمضان کا مہینہ ہم نے اللہ کی عبادتوں میں صرف کیا. آج خوشی منانے کا دن ہے، غم کا دن نہیں ہے کہ الوداع کہ ہم مرثیے شروع کر دیں. رمضان رخصت ہو رہا ہے، چہرے پر غم ہے، نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھل کود کر رخصتی کریں، اس کی خوشیاں منا کر رخصتی کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں اس میں عبادات کی توفیق دی، آپ نے اس کو رخصت کر دیا، اگلا مہینہ بھی، اگلا رمضان بھی ہمارے نصیب میں کر. تو مرثیے کی اور نوحے کی اور جو ہے نا غم منانے کا دن نہیں ہے میرے دوستو، خوشیاں منانے کا دن ہے. اعتکاف کرنے والے ہیں 10 دن وہ مسجدوں کے اندر مقید رہے، خوشی کے ساتھ نکلے. آج یہ نہیں کہ وہ چہرے پر غم کے آثار ہیں، نہیں بھائی آپ جو ہے نا اعتکاف کر رہے تو ختم ہو گیا. وہ اگرچہ چہرے سے ہوتا ہے، دل میں نہیں ہوتا. معتکفین حضرات کو اپنی حالت کا پتہ ہے کہ چہرے سے تو غم کا اظہار ہے لیکن دل کے اندر وہ بھی خوشی منا رہے ہوتے ہیں. نہیں، چہرے سے بھی خوشی منائیں، چہرے سے بھی اچھلتے ہوئے نکلے کہ اللہ نے عبادت کا موقع دیا، اللہ نے خوشی کا موقع دیا. یہ آج غموں کے دن ہے، مرثیے کا دن نہیں ہے، نوحے کا دن نہیں ہے، خوشی منانے کا اللہ نے یہ دن دیا. اور رمضان کے ختم کے بعد عید کا دن اسی مقصد سے ہی ہے کہ آج مزے سے خوشی مناؤ. لہذا جب ہم آج مغرب ہو رہی ہوں، رمضان کے چاند کو ہم رخصت کر رہے ہوں تو خوشیوں کے ساتھ رخصت کریں. یہ الوداع والے مرثیے اور نوحوں کی ضرورت نہیں، اس تصور کی، اس سوچ کی ضرورت ہے. یہ سوچ بالکل غلط. اللہ نے ہاں عبادات کی اگر کوئی محروم رہا ہے تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہے. جن کو اللہ نے روزوں کی توفیق دی، تسبیح تلاوت کی توفیق دی، تراویح کی توفیق دی، وہ خوشی اس ماہ مبارک کو رخصت کریں. اور الوداع کے مرثیے اور نوحوں کی کوئی ضرورت نہیں. اعتکاف کی توفیق دی، خوشی کے ساتھ یہاں سے باہر نکلے کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے گھر کے ساتھ جوڑا، اپنی میزبانی کا ہمیں شرف عطا کیا. کتنا اونچا مقام، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کی میزبانی سے ہم رخصت ہو رہے ہیں تو غم کے ساتھ رخصت ہوں گے، الوداع کی مرثیے کہتے ہوئے رخصت ہوں گے. ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. خوشی کے ساتھ یہاں سے نکلے اور اس تصور سوچ کی اصلاح کرنے کی ضرورت. اللہ نے دیے، 1 مہینہ دیا ہے، بس اتنی ہی ہماری ہمت. اس سے زیادہ شاید اگر فرض ہوتے نا 6 مہینے تک شاید ہم بالکل ٹھوس ہو چکے ہوتے. تو اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بس 1 مہینے کے رکھیں، مزید غم نہ کریں کہ بھائی 2 مہینے ہو جاتے، مزید بڑھ جاتا. اللہ نے جتنا رکھا ہے وہ ہماری طبیعتوں کو، ہماری مزاجوں کو، ہماری فطرت کو دیکھ کر ہی رکھا ہے کہ ہم اسی کی ہی استطاعت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کی استطاعت نہیں رکھتے. تو اس لیے خوشی کے ساتھ ماہ مبارک کو رخصت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جس رب نے چند رکعتوں کی تراویح کی، قرآن کی ہمیں توفیق دی، شکر ادا کریں گے. اللہ مزید 11 مہینوں میں توفیق عطا فرمائے گا. اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو رخصت کریں. اللہ جل شانہ اس کو قیمتی بنائے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آنے والی جو رات ہے وہ عید الفطر کی رات ہے. عید الفطر کی رات بھی بڑی قیمتی راتوں میں سے. ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ نہیں اب عید الفطر کی رات آ گئی تو ہلہ گلہ کرنے کی رات ہے. خوشیاں منانا ضروری ہے، منائے ضرور، وہ آپ کا حق ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے. ایسا نہ ہو کہ خوشیاں مناتے ہوئے ہم ایسے مست ہو جائیں کہ عشاء بھی نکل جائے، فجر بھی چھوٹ جائے. یہ خوشیاں نہیں ہے تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے. تو اس لیے رمضان کی آخری رات ہو یا عید الفطر کی یہ رات ہو، یہ بھی بڑی قیمتی رات ہو. عبادات کا اہتمام اس رات میں بھی ہو. بعض روایات کے اندر یہ فضیلت آپ نے سنی ہوگی، جو سال بھر میں 2 راتوں کو زندہ کرتا ہے، 2 راتوں کی عبادات کا اہتمام کرتا ہے،
اللہ جل شانہ اس آدمی کے لیے جنت کو واجب کر دیتا. ان میں ایک عید الفطر کی رات ہے جو آج آ رہی ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات ہے جو 10 ذی الحجہ کو آج. 2 راتوں کی عبادت. تو اس لیے رات میں نوافل کا موقع ملے، تہجد کا موقع ملے تو اچھی بات، اس کا اہتمام کر لیں، اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. نہ ملے تو عشاء کے بعد، عشاء کے وطروں کے بعد یا وطروں سے پہلے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، اس پر بھی تہجد کا اجر. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، اتنی سستی کاہلی آ گئی، تو کم سے کم عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ. اس سے ہم میں سے کوئی آدمی محروم نہ ہو. اگر اس سے محروم ہے تو پھر وہ محروم ہے، وہ مرحوم نہیں ہے. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جس پر رحم کیا گیا، یہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو محروم رہ گئے. اور اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ان لوگوں میں داخل فرمائے جن پر اپنے رحم فرمائے. شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو جائے گا کل کے دن سے. ہاں، اس کے پہلے دن تو جو ہے نا روزہ رکھنا منع ہے، لیکن آپ پہلے دوسرے دن، اس کے بعد آپ جو نا تیسرے دن سے چوتھے دن سے آپ شوال کے 6 روزے رکھنا چاہیں تو اس کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں. اس کی بھی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں. روایات کے اندر آتا ہے کہ جو رمضان کے 30 روزے رکھ لے، رمضان کے مکمل روزے رکھ لے، پھر شوال کے 6 روزے اللہ اس کو رکھنے کی توفیق دے، اس نے گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے، پورے سال کے روزے. تو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 30 روزے رکھنے پر پورے سال کے روزوں کا اجر ملتا. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ 6 روزے آپ تسلسل سے رکھیں، اب وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں. متفرق طور پر ہر ہفتے 1-2 روزے رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے 1-2 روزے رکھ لیے، تو متفرق طور پر بھی رکھے جا سکتے ہیں. تسلسل سے رکھنا ضروری نہیں ہے. اللہ جل شانہ پورے سال کے روزوں کا اجر عطا فرماتا ہے. اور اس کی لاجک کیوں بتلائی جاتی ہے کہ رمضان ایک روزے کا اجر اللہ کے یہاں 10 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. گویا کہ رمضان کے 30 دنوں کے روزے یہ 300 روزوں کے بقدر اجر رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد 6 روزے مزید رکھ لیے تو وہ 60 روزوں کے بقدر اجر ہو گیا. یہ کل 360 روزوں کا اجر ہو گیا. اور قمری سال کے اندر جو ہے نا 360 ہی دن ہوتے ہیں. گویا کہ پورے سال کے روزے رکھے. اور اس کی اہمیت یہ بھی ہے، علماء نے بتلایا کہ جس طرح نمازوں سے پہلے کچھ سنتیں ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد کچھ سنتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی فرض روزوں سے پہلے شعبان کے اندر بھی اللہ نے کچھ مصنون روزے رکھے تھے، ایسے ہی فرض روزوں کے بعد بھی کچھ مصنون روزے. اس کی شان اور اس کی کیفیت بالکل وہی ہے جو نمازوں سے پہلے کی اور نمازوں کے بعد کی سنت. اور یہ سنتیں اسی لیے ہوتی کہ فرض نماز کے اندر جو ہم سے اونچ نیچ ہوئی، جو ہم سے جو کمی بیشی ہوئی، ان پہلے کی اور بعد کی سنتوں سے اس کی اللہ تلافی کر دے، ازالہ کر دے. تو رمضان کے روزوں میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، پہلے شعبان میں کچھ روزوں کی توفیق ملی ہے تو اچھی بات، نہیں ملی اس کے بعد رکھنے. فرض روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہم سے سرزد ہوئی، یہ شعبان کے یا شوال کے مصنون روزوں کے ذریعے اللہ اس کا ازالہ فرما دے گا، اس کی تلافی ہو جائے. یہ اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی. تو اس لیے شوال المکرم کا بھی آغاز ہے، اس ماہ مبارک کے اندر بھی روزوں کا اہتمام ہو. اللہ جل شانہ ہو مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری مسئلہ عرض کرتا ہوا بات ختم کروں. رمضان المبارک کے آخری جمعے کے اندر ایک بات لوگوں میں پھیلی ہوئی، وہ قضائے عمری سے متعلق. قضائے عمری کا ایک لوگوں نے یہ بنا دیا دماغ کہ بھئی رمضان کا جب آخری جمعہ شروع ہو جائے تو چند رکعتیں 4 رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھ لو، جتنی نمازیں قضا تھی وہ سب ختم. جتنی نمازیں ذمے میں تھی وہ سب کی تلافی ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی. یہ لوگوں نے دماغ میں بیٹھا، پتہ نہیں کہاں سے اس کا سر پیر کہاں سے آیا ہمیں نہیں پتا، لیکن لوگوں میں مشہور. صبح بھی ایک نوجوان پوچھ رہا تھا آج قضائے عمری پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس وقت پڑھوں، کب پڑھوں. تو یاد رکھیے یہ شیطانی دھوکہ ہے. اگر اس طرح ہو جاتا تو سال بھر کوئی بھی آدمی نہیں پڑھتا، رمضان کے آخری جمعے کے اندر 4 رکعت قضائے عمری پڑھ کے پورے سال کا بیڑا پار کر دیتا. تو اس سے کام بننے والا نہیں ہے. شیطان کے ڈھوکوں سے لیں، اس سے خود کو بچائیں. قضائے عمری کیا چیز ہے؟ قضائے عمری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ پورے سال میں ہر نماز کے ساتھ اسی جیسی ایک نماز قضا پڑھنا، اگر آپ کے ذمے میں زیادہ نماز ہے. اس کو قضائے عمری کہتے ہیں. آپ نے آج کا دن تو خیر جمعے کا دن ہے،
جمعے کے دن اگر کسی نے اپنی قضا پڑھنی ہے تو وہ ظہر کی قضا پڑھے. اگر آج ظہر کا دن ہوتا ظہر کی نماز کے ساتھ اپنی قضا نمازوں میں سے ایک قضا نماز پڑھ لینا, یہ قضا عمری کہلاتا. عصر کے ساتھ عصر جیسی ایک قضا پڑھ لینا, مغرب کے ساتھ مغرب کی قضا پڑھ لینا, عشاء کے ساتھ عشاء کی, فجر کے ساتھ فجر کی یہ چھوٹی بھی قضا پڑھ لینا, اس کو قضا عمری کہتے ہیں. قضا عمری یہ نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لی, بس پورے جو نا سال کی یا جتنے مہینوں کی نمازیں چھوٹ گئی تھی وہ سب کا ازالہ ہو جائے. یہ شیطانی دھوکے ہیں, اس سے خود کو بچائیں. یہ قضا عمری کہلاتی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اسی جیسی ایک جو قضا نماز آپ کی رہ گئی ہے اس جیسی ایک نماز ادا کر لیں. زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی پڑھیں. اب ایک ساتھ 10-10, 20-20, 30-30 بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن آسان طریقہ یہ بتلایا جاتا ہے جس میں بوجھ نہیں ہوتا کہ اسی جیسی ایک نماز قضا جو آپ کے ذمے میں ہو پڑھ لیا جائے. تو اس تصور کو اپنے دماغ سے کھرچ دیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعت پڑھ لیں گے قضا عمری کی نیت سے, چھوٹی ہوئی ساری نمازوں کی تلافی ہو جائے گی, ازالہ ہو جائے گا. یہ شیطانی دھوکہ ہے, اس سے خود کو بچو. قضا عمری جتنا آدمی کر سکتا ہو پڑھ سکتا ہو پڑھتا رہے اور سال بھر اپنا یہ معمول بنا دے کہ جو نمازیں ہم سے رہ گئی, کیونکہ بلوغت کے بعد سے نمازیں فرض ہو جاتی. کسی آدمی کو اگر اپنا بالغ ہونا یاد نہ ہو تو علماء نے اس کی آخری عمر 12 سال لکھی ہے. لڑکوں کے لیے 12 سال, لڑکیوں کے لیے 9 سال. اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کا وقت اور سال صحیح طریقے سے یاد نہ ہو, معلوم نہ ہو, تو یہ لڑکوں کے لیے 12 سال آخری حد ہے اور بچیوں کے لیے 9 سال. 12 سال لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے 9 سال. 12 سال کے بعد وہ بالغ سمجھے جائیں گے اگر کسی کو یاد نہ ہو. تو اگر کسی نے قضاء عمری کرنی ہے تو 12 سال سے لے. ہاں اگر کسی کو یاد تھا کہ میں جب میں 15 سال کا ہوا تھا یا 14 سال کا ہوا تھا اس وقت بالغ ہوا تو ٹھیک ہے, وہیں سے شروع کریں. لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ 12 سال کی عمر سے نمازوں کا قضا شروع کرے اور پھر اس کا اہتمام کرے کہ اس جیسی ہر نماز کے ساتھ ایک قضا پڑھ لیے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق. سنت ہے.